الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان الدین عند اللہ الاسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے سلامتی، رحمتیں، برکتیں اب تمام لوگوں کی زندگی پہ نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں، ہم کو ایمان والے بنایا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والے کے مسلم کے ماحول میں اگر پیدا نہیں کرتا، اگر کسی غیر مسلم غیر عقیدے کے ماحول میں اگر پیدا کرتا تھا، اللہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ مجھے مسلم گھر میں مسلم خاندان میں کیوں پیدا نہیں کیا، یہ حق نہیں بنتا تھا ہمارا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایسا ہی ماحول دے کے پیدا کیا الحمدللہ۔ دنیا میں کروڑوں کے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے علاوہ مورتیوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کسی انسان کو معبود بنا لیے ہیں، ہے نا۔ اس طرح لوگ کسی کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے خالق کو، اپنے حقیقی معبود کو پہچانے بغیر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، شرک میں مبتلا ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بدترین، سب سے بہت بری چیز اگر کوئی ہے تو شرک ہے۔ ایسے گناہ میں جو ہے لوگ مبتلا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ ہم کو بچایا اس شرک سے۔ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ استقامت کے لیے، یہ اللہ جو ایمان تو مجھے دیا اس ایمان پہ مجھ کو قائم رکھ، مرتے دم تک اس ایمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی کہتا ہے بھائی ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو سمجھدار ہوں، مجھ کو تو اللہ کون ہے معلوم، شرک کیا ہے معلوم ہے، میرے کو عقیدے کے بارے میں کلیئرٹی ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اسلام حق ہے، میں گمراہ ہونے کا کہاں تک چانس ہے، تو وہ دعا یاد کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے اللہ سے، یا اللہ تو مجھے ہدایت دینے کے بعد، مجھے سیدھا راستہ بتانے کے بعد مجھے گمراہ نہیں کر، غلط راستے میں جانے سے مجھے روک دے۔ استقامت کی دعا کون کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتی ہے، پہلے ہی معلوم ہے کہ وہ جنتی ہے، اس کے باوجود جو ہے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھ کو استقامت دے، مجھے گمراہ کرنے سے بچا لے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تو میرا ایمان آپ کا ایمان کی کیا گارنٹی ہے؟ جب کبھی بھی ایک انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے اپنے علم کا، اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، وہ آدمی گمراہی میں چلے جاتا ہے۔ صرف تکبر ہے، ابلیس کو جو ہے شیطان بنا دیا۔ ہم جو ہے شیطان کے اولاد سے نہیں ہیں، ہم آدم علیہ السلام کے اولادوں ہیں۔ ہم آدم علیہ السلام کے اگر زندگی کو دیکھیں، ہم ابلیس کے اگر زندگی کو دیکھیں، دونوں سے بھی یہ گناہ ہوا ہے، ہم جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ حکم دیا اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، تو آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کو نہیں مان کر جھاڑ کے قریب چلے گئے۔ ابلیس کو اللہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، ابلیس اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے تھے، مگر دونوں میں کافی فرق ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف پلٹ کے اللہ سے معافی مانگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا میرے رب میں اپنے آپ کو جو ہے نقصان کر لیا ہوں، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا تو میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتا ہوں، تو مجھے معاف کر۔ یہ جو دعا تھی آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام غلطی کرے اور پلٹ گئے اللہ کی طرف، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دیا، اللہ ان کو پاک کر دیا۔ ابلیس سے غلطی ہوئی مگر وہ نہیں پلٹا، وہ شیطان بن گیا۔ شیطان کا معنی یہ ہے پلٹ کر واپس نہیں آنے والا، پلٹ کر واپس کہیں نہیں آئے گا۔ کیا کل توبہ کرنے چانس ہے؟ نہیں۔ کیا پرسوں قیامت سے پہلے توبہ کرے گا؟ نہیں۔ کبھی پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں آئے گا، وہ اس کا نام ہے شیطان۔ ہم شیطان کے اولاد میں سے نہیں ہیں، ایسی صفت ہمارے اندر آنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم شیطان کے اولاد میں سے نہیں ہیں، ہر ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہوئے اللہ کا دین ہے جو کچھ بھی ہے، اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو بھائیو، آج اللہ جو موقع دیا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ آج جو گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ہماری زندگی کو پلٹانے والا بنا دے۔ آج کا دن، آج سے ہمارا رخ بدلے، آج ہم اللہ کے صحیح بندے بنے،
آج سے اللہ کی صحیح عبادت کرنے والے بنے. کل تک زندگی اور تھی, کچھ الگ تھی, آج سے ہماری زندگی بدل جائے, ویسے صحابہ والی زندگی ہماری زندگی ہو جائے, صحیح ایمان والے ہم ہو جائے. اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہماری زندگی کو پلٹا دے, ہر قسم سے آپ سے محبت کرنے والے, ہر قسم سے آپ کے بندگی کرنے والے ہم کو بنا دے. بھائیو, ایک جو چیز ہے ہم اکثر سنتے بھی ہیں, یہ آئیڈیا کین چینج یور لائف. ایک سوچ ہوتی ہے جو زندگی کو پلٹ دیتی ہے. آج اللہ سے دعا کریں گے, اللہ وہ دن آج ہونا چاہیے ہمارے زندگی میں, ہماری زندگی پلٹ جائے, آج ہم سدھر جائے, ہم کو ہدایت مل جائے. بھائیو, ہم پوری دنیا کے حالات اگر دیکھیں گے, فلاں جگہ مسلمان مطمئن ہے نہیں کہہ سکتے, ہم کسی جگہ کا نام نہیں بتا سکتے. بھائیو, فلاں جگہ کے مسلمان امن میں ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. فلسطین اگر دیکھیں گے, وہاں پہ ہر قسم کی تباہی مچ رہی ہے. سیریا میں دیکھیے, عراق میں دیکھیے, افغانستان میں, لیبیا میں دیکھیے, ہر وہ جگہ مسلمان امت جو ہے نا پریشان حالات میں ہے. جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجا, وہاں کے مسلمان کے اوپر ایسے حالات گزر رہے, وہ سن کر ہمارا دل کانپ اٹھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریے بھائیوں, ہم کو سدھرنا ہے قرآن اور حدیث کے روشنی میں. کیوں, کیا وجہ سے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے ہم کو صبر کرنا چاہیے. بھائیو, یہ امتحان نہیں, یہ آج جو گزر رہا ہے پوری دنیا کے اندر, یہ امتحان نہیں ہے, یہ جو ہے عذاب ہے مسلمانوں کے اوپر. کیوں, کس وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے, کیوں اس طرح لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر. ایک بار غور و فکر کریں گے ہمارے اندر کیا کوتاہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے آنے والے زمانے کے بارے میں. صحابہ سے کہتے ہیں ایک دور ایسا آنے والا ہے, ایک دور, ایک زمانہ ایک ایسا آنے والا ہے, تمہارے اوپر دوسرے قوم کے لوگ ٹوٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. سوال کرنے والے سوال کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں, کیا وجہ ہے کہ ہم تعداد میں کم رہیں گے؟ کس وجہ سے لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ کس وجہ سے, کیا ہم کم لوگ رہیں گے, کہ ہم کم طاقتور رہیں گے؟ نہیں, تمہاری تعداد تو سمندر کے اوپر جھاگ کے برابر رہیں گی. جو کف ہم دیکھ رہے سمندر کے اوپر, اتنی تعداد, بہت زیادہ تعداد میں رہیں گے, کروڑوں کے لوگ آج موجود ہیں مسلمان. مگر جو ہے نا تمہارے اندر وہن پیدا ہو کے رہے گا. تو صحابہ نے پوچھتے ہیں کیا ہے وہ وہن, کون سی وہ چیز ہے, کون سی وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے, حب الدنیا, دنیا کی محبت آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہو کے رہے گی, اور کراہت الموت, اور موت کے بارے میں ڈر پیدا ہو جائے گا آپ کے دلوں میں. دو چیزیں ہیں. یہ ایسی ایک بیماری ہے مسلمان امت کے لیے, اتنی خطرناک بیماری ہے, آج دنیا کی کون سے بھی بیماری کا نام لے لو, اس سے بڑی بیماری ہے یہ جو آنے والی ہے, جو آ گئی ہے. کوئی کہتے ہیں ایڈس سب سے بڑی بیماری ہے, کوئی کہتا ہے کینسر آ گیا تو انسان نہیں جی سکتا ہے, کینسر بڑی بیماری ہے. نہیں بھائیو, سب سے بڑی بیماری یہ ہے جو حب الدنیا, دنیا کی محبت مسلمانوں کے اندر آ جانا, اور موت کے بارے میں کراہت آ جانا, ڈر آ جانا, نفرت, موت بول تو نہیں چاہنا, موت سے دور بھاگنا, دنیا کے قریب بھاگنا, یہ سب سے بڑی بدترین برائی ہے. مسلمان کے اندر آ جائیں گے, جب یہ بیماری مسلمان کے اندر آ جائیں گی, جب یہ حالات مسلمان کے اندر آ جائیں گے, پوری دنیا کی حالات بدل جائیں گی, دوسرے قوم ٹوٹ پڑیں گے مسلمان کے اوپر, تب پورے جو ہے نا برباد کر دیں گے مسلمانوں کو. یہ حالات آئیں گے. تو ہم کو محبت کن سے ہونا چاہیے؟ اللہ تو دنیا ایک امتحان بنا کے رکھا, دنیا کو ایسا بہترین سجا کے رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ, امتحان ہی امتحان ہے دنیا. ہم کو محبت اگر دنیا سے نہیں ہونا تو کن سے ہونا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر واضح بتا دیا. اللہ ایسا نہیں ہے, رہنما ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, برابر راستہ دکھانے والا ہے. کلیئر کھلے انداز میں ہم کو سمجھا دیا, یہ راستہ ہے, ان سے محبت کرنا چاہیے, اس طرح محبت کرنا چاہیے, اتنی محبت کرنا چاہیے, اس کے اوپر یہ ترجیح ہونا چاہیے, برابر بتا دیا. اللہ راستہ بتانے کے لیے جو قرآن کو نازل کرا, اس قرآن سے ہم دور ہو گئے. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کہتا ہے میں قرآن سے محبت کرتا ہوں, میں قرآن پہ ایمان لاتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں بھائیوں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آج کے دن قرآن کو میں سمجھ کر یہ ایک آیت کم سے کم پڑھا؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیے. کوئی ہے؟ قرآن کی یہ ایک آیت میں آج کے دن سمجھ کر پڑھا؟ نہیں. یہی حالات ہے, یہی وجہ ہے. پورا ڈارکنس ہے. اللہ ایک تارچ ہم کو دیا ہے جو قرآن ہے, وہ لائٹ کو ہم چالو نہیں کر رہے. ہم کو راستہ کیسا دکھے گا؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم سیدھے راستے میں چل رہے ہیں. نہیں بھائیوں, ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ حق نہیں ہے, ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. اسلام کچھ اور ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آئی. اس وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان برباد ہو رہے ہیں. اسلام سمجھنا ہے, قرآن کھول کر پڑھیے,
اللہ سے دعا کریے یا اللہ مجھ کو قرآن سمجھا دے، زندگی کا مقصد سمجھا دے، تب جا کے اللہ ہم کو سمجھ دے گا۔ ہم سوچیں گے قرآن میں کیا ہے بھائی، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہی چیزیں قرآن میں۔ نہیں بھائیو، نہیں بھائیو، آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ کا پریشانی کا حل قرآن آپ کو بتائیں گا۔ جب آپ قرآن کھول کے پڑھیں گے، آپ کون سی بھی پریشانی میں ہے اس کا حل اللہ خود بخود آپ کو بتائے گا۔ قرآن ایک میراکلس کتاب ہے۔ جب بھی کچھ سوال آتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آیت نازل ہوتی تھی، ضرورت پوری ہوتی تھی، جو سوال ہے سوال کا جواب ملتا تھا۔ آج بھی آپ کے زندگی میں جو چل رہا ہے، جو پریشانی ہے، روزی کے حالات، جو آپ کے روزی کے حالات ہوں گے، گھر کے حالات ہوں گے، کچھ بھی ہو، آپ کیا کرنا ہے، کس طرح ڈیسیژن لینا ہے، کیا کرنا ہے، آپ قرآن کھول کے پڑھیے، اس دن آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایسا میراکلس کتاب ہے الحمدللہ۔ اس قرآن سے ہم دور ہو گئے بھائیوں۔ اس قرآن کو اگر کھول کے پڑھیں گے، ہم کو محبت کن سے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلیئر بتا دیا۔ اللہ کہتا ہے تم محبت جو کرتے ہو، تمہارے جو باپ ہے اور تمہارے جو بیٹے ہیں اور تمہارے جو بھائی اور تمہارا جو خاندان ہے اور تمہارے جو بیویاں ہیں اور تمہارا جو مال ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، پراپرٹی، اور تمہاری جو تجارت ہے، تمہارا جو جاب ہے جس کا نقصان ہونے کا ڈر آپ کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے پسند کرنے والے آپ کے گھر، یہ 8 چیزوں پہ آپ کی جو محبت اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر، یہ 8 چیزوں کے اوپر اگر محبت آپ کی بڑھ گئی، اللہ سے محبت سے بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بڑھ کر، اور اللہ کے راستے میں محنت جستجو کرنے سے محبت سے بڑھ کر، یہ 8 چیزوں پہ محبت اگر بڑھ گئی تو خبردار ٹھہرے رہنا اللہ کا فیصلہ آئے تک۔ بھائیو سوچئے، آج ہم کو کن سے محبت ہونا چاہیے؟ آج ہم کو جو ہے ہمارے والدین سے محبت ہے، آج ہم کو ہماری بیوی سے محبت ہے، آج ہم کو ہمارے مال سے محبت ہے۔ کہاں مال کس طرح بچاؤں، مال کو کس طرح بڑھاؤں، میں اس سے بہتر جاب کس طرح کماؤں، میرے انکم کیسا بڑھاؤں، میری تجارت کو کس طرح ڈیولپ کروں، میرے بیوی کو کس طرح خوش کروں، میرے بیٹے کو کس طرح ترقی پہ لے کے جاؤں، بھائیوں میرے گھر کو اور بہتر کس طرح بناؤں، میں ذاتی گھر کس طرح بناؤں، گھر کو کس طرح سجاؤں، اس کی فکر جتنی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جتنی محبت اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں، اس سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں محبت ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ بھائیو سورہ 25ویں سورہ فرقان میں 52 آیت پڑھی، اجاہدہم بہ جہادم کبیرہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پہ کہتا ہے تم جو ہے نا اس قرآن سے بہترین جہاد کرو، اس قرآن سے جہاد کرو، مانے قرآن سے لوگوں کو حق سمجھاؤ، قرآن سے جو ہے آپ دعوت کا کام کرو، لوگوں کو حق سمجھانا سب سے بڑا جہاد ہے۔ قرآن میں جو حق ہے وہ حق کو جو ہے نا کھول کھول کر لوگوں کو سمجھانا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کام کے لیے ہم وقت اتنا زیادہ نکالنا چاہیے جتنا وقت والدین کے لیے، بیٹے کے لیے، بھائیوں کے لیے، گھر کے لیے، تجارت کے لیے نکال رہے ہیں، اس سے زیادہ وقت نکالنا چاہیے۔ نہیں بھائی مجھ کو اللہ سے بہت محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اللہ کے احکامات سے بہت بڑی، صرف محبت ہے کہنا کافی نہیں ہے، محبت ہے تو عمل میں ہونا چاہیے، عمل میں ہونا چاہیے۔ کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ والعصر سورہ میں اللہ جو بتا دیا، الا الذین آمنوا، ایمان لانا چاہیے، شرط ہے، پورے کے پورے خسارے میں ہے جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اور 3 چیزیں، پہلا ایمان لائے، بھائی ہم ایمان لائے نہیں لائے، ہم ایمان والے ہیں نہیں ہیں، کیا پہلا شرط ہمارا مکمل ہوا نہیں ہوا؟ ہم سمجھ رہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہوا، ہمارا ایمان کامل ہو گیا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن پہلے میرے خود کے جان سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کا مقام ہے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ امیڈ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، یا اللہ کے نبی، میں اپنے جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ ہمارا ایمان جو پہلا شرط ہے ایمان لانا ہے، ایمان کیا ہے شرط؟ ہمارے جان سے بڑھ کر، خود کے جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ہونا چاہیے ہمارے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت ہونا ہے اس سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو محبت کی ورڈ ہم جو سنتے ہیں، کسی سے اگر محبت ہو گئی
سب کچھ لٹانے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے، وقت دے دیتا ہے، پیسہ دے دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے، آخر کار جان تک دے دیتے ہیں محبت ہو گئی تو۔ ایسی ہی محبت ہوئی تھی صحابہ کو اللہ سے، ایسی ہی محبت ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، اسلام کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ صحابہ سب کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں، سب کچھ لٹا دیے، اپنے خاندان کو چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، سب کچھ، مال کاروبار کو آخر مانے سب کچھ پیچھے ڈال دیے۔ کچھ اگر ان کے سامنے ہوتا اللہ سے محبت، اللہ کے راستے میں جستجو کرنا، اسلام کو پھیلانے کا کام صرف ان کا تھا۔ آج ہماری اگر فکر ہم دیکھیں گے بھائیوں، آج ہماری محبت، آج ہماری فکر صبح سے لے کے رات میں سوئے تک، چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک، ہر وہ عورت، ہر وہ لڑکی، ہر وہ نوجوان، ہر وہ بوڑھا، ہر وہ آدمی کی فکر اگر دیکھیں گے بھائیوں، کس طرح بہتر علم میرے بیٹے کے لیے کیسا حاصل کراؤں، بہتر سے بہتر جاب کیسا کروں، بہتر سے بہتر کاروبار کس طرح کروں، بہتر سے بہتر گھر کیسا بناؤں، بہتر جگہ میری بیٹی کو دے کے کیسا شادی کروں، بہتر جگہ میں لڑکی کے لیے کہاں نکاح کے لیے تلاش کروں۔ ہر وہ چیز جو ہے نا، ہماری روزی کے بارے میں، ہماری عزت کے بارے میں، ہماری دنیا کی سیٹلمنٹ کے بارے میں، ہمارا کاروبار، ہمارے گھر کے بارے میں ہماری جو فکر ہو رہی ہے، ہماری مکمل فکر دیکھیے، صبح اٹھے لے کے رات میں سوئے تک یہی ہماری فکر۔ صحابہ کی جو فکر تھی، اسلام کو کس طرح پھیلائے، لوگوں کو کس طرح جہنم سے بچائے، اللہ سے کس طرح جوڑے۔ آج ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت سارا علم، خطبات سن رہے ہیں، ہمارے اندر فکر تڑپ نہیں ہے۔ صحابہ علم حاصل کرتے تھے عمل کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارے پاس علم آ رہا ہے۔ کون سے بھی ایک چیز ہے میں آپ کے سامنے جو ذکر کرتا ہوں، ایک بھی نئی چیز نہیں ہے آپ کے سامنے میں آپ جو بتا رہا ہوں۔ علم ہے مگر فکر نہیں بھائیو، خود عمل کرنے کا تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانے کا نہیں۔ یہ فکر ہمارے اندر آنا چاہیے۔ فکر تبھی آئے گا جو محبت، سارے چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو جائے ہمارے اندر۔ وہ صحابہ تھے جن کی محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین میں جستجو کرنے سے، ان کا مقصد کیا تھا؟ جنت میں گھر حاصل کرنا تھا۔ ان کا مقصد تھا جہنم کے آگ سے بچنے کا۔ آج ہم کتنے دن جہنم کے آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے کہ بھائی میں نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں جماعت سے، رمضان آ گیا تو روزہ رکھ رہا ہوں، اور کیا کروں؟ بھائیو صرف یہی اسلام نہیں ہے جو پانچ وقت کی نماز پڑھ لیے، جو روزہ رکھ لیے، بس تھوڑا خیر خیرت کے لیے، یہی اسلام نہیں ہے بھائیو۔ اگر وہ صحابہ بھی یہی اسی طرح پانچ وقت کی نماز پڑھ کے، رمضان کے روزہ رکھ کے، خیر خیرات کر کے بیٹھ جاتے تھے اپنے گھروں میں، کاروبار کرتے تھے، آج آپ کے باپ، میں، میرے باپ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ جو ذمہ داری اللہ ان کے اوپر ڈالا، وہ ذمہ داری کو بہتر سمجھے وہ لوگ، سمجھے یہاں پہ دنیا کمانے کے لیے ہم نہیں آئے بھائیو، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، مقصد آخرت کمانا ہے۔ بھائی آپ کیا بولنا چاہ رہے؟ کیا ہم جاب نہیں کرنا؟ کیا ہم بزنس نہیں کرنا؟ ہم کیا بھائی جاب کریں گے، بزنس کریں گے، ہمارا انٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے روزی دو قسم سے ملتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ بہتر سمجھ میں آئے کہ ایک مرغی ہے، اس کے گھر سے مرغی صبح باہر نکلتی ہے، اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس دن 100 دانے کھانا۔ وہ 100 دانے اس کے گھر کے قریبی مل جاتے ہیں، کھا لیتی ہے۔ دوسری مرغی اپنے کھٹلے سے نکلتی ہے، اس کے مقدر میں بھی 100 دانے لکھے ہوئے، 100 دانے پورے گاؤں میں بچھا دیے کہ ہے، وہاں ایک دانہ، وہاں ایک دانہ، وہاں ایک دانہ، رات بھر محنت کر کے وہی 100 دانوں کو کما کے آتی ہے۔ آپ کو کس طرح کا رزق چاہیے؟ اب جو محنت کر رہے ہیں کمانے کی، ہم جو دوسری قسم کی محنت کر رہی ہے، میں محنت کروں گا، میں کماؤں گا۔ اللہ کہتا ہے محنت کر، کما، تو تیرے کاندھوں پہ ذمہ داری ڈالنا چاہ رہا ہے، کر لے، تیرے کو رزق ملے گا، اس طرح ملے گا۔ مقدر پہ ہم ایمان رکھنے والے، جتنا کھانا، جتنا پینا، جتنا پہننا، جتنا عزت کمانا، اللہ پیدا ہونے سے پہلے مقدر میں لکھ دیا۔ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے ایک نوالا زیادہ نہیں کھا سکتے، یاد رکھ لو، زیادہ پہن نہیں سکتے، جو مقدر میں وہی ہے۔ کیا بھائی چھوڑ دوں؟ کیا سب کام کرو چھوڑ دوں؟ کیا اللہ خود لا کے دیں گا؟ نہیں، کام کرو، مقصد یہ نہیں کام کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرتے ہوئے روزی کی کوشش کرو، کم سے کم وقت میں اللہ برکت والی روزی دے دے گا آپ کو۔ دنیا کے پیچھے بھاگتے چلو، دنیا آپ کے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہے، تھک جاؤ گے، نہ دنیا نہ آخرت آپ کی رہیں گی۔ مقصد آخرت بنائیے، آپ کو جو ملنا ہے وہ مل جائے گا بھائیوں۔ یہ ہم جو جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، یہ اللہ مقدر میں لکھ دیا اس چیز کے پیچھے میں ہم بھاگ رہے ہیں، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں اس کا رزق کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ ذمہ داری لے لیا، پر ذمہ داری آپ کے قدموں پہ کیوں لینا چاہ رہے آپ لوگ؟ نہیں، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ پہ چھوڑیے۔ کیا کرنا؟ حرکت کریے، فکر نہیں کرے اس کا، فکر کریے جو ذمہ داری آپ کے قدموں پہ اللہ رکھا ہے، وہ ذمہ داری ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کا معنی دعوت اللہ، اللہ کے بارے میں
اسلام کے بارے میں لوگوں کو سمجھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7 میں کہتا ہے جو اللہ کی مدد کریں گے ان کی مدد اللہ کرے گا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہر طرف مسلمان کچلے جا رہے ہیں، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، مسلمان پریشانی حالات میں ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے سامنے نفل نمازیں ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے تہجد پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نہیں ہوگا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ دیا، اللہ بتا دیا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہاں پہ ایک کنڈیشن بتا دیا، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ بھائی اللہ کی مدد مانے کیا؟ نماز پڑھنا 2 رکعت، اللہ کی مدد ہو جائیں گی؟ کہ روزہ رکھیں گے تو اللہ کی مدد ہو جائیں گی؟ اللہ کی مدد مانے اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد، اللہ کے دین کے اوپر جو غلط فہمیاں دنیا میں آ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائے جا رہے ہیں، وہ غلط فہمیاں دور کرو، اسلام کی مدد کرو۔ اللہ کے جو بندے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے پتھر کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے بندے انسانوں کو جو ہے نا اپنے معبود بنا لیے، ان کو نہیں معلوم، ان کو لا کے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو، اللہ کے دین میں لانے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی مدد ہے۔ جب اللہ کی مدد تم لوگ کرے گے، اللہ جو ہے نا آپ کی مدد کرے گا، یہ حالات کو بدل دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرا بندہ اگر میرے طرف ایک بالش آئے گا تو میں اس کے طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، ایک ہاتھ بڑھے گا تو میں 2 ہاتھ بڑھوں گا، ایک قدم چل کے آیا تو میں 10 قدم بڑھوں گا، پیدل آئے گا تو میں دوڑتے ہوا آؤں گا۔ دعا کریں گے تو نہیں بھائیو، صرف دعا کریں گے تو اللہ بھاگتے ہوئے نہیں آئے گا۔ ہم جو ہے نا حرکت کرنا، ہم جو ہے نا یہ قدم اٹھانا، اللہ 10 قدم ہمارے طرف مدد کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ قدم کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرو، اللہ جو ہے آپ کی مدد کرے گا۔ سورہ توبہ میں 111 آیت اگر پڑھ کے دیکھ لیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں کہتا ہے، ہمارے بارے میں، آپ اور میرے بارے میں کہتا ہے، ایمان والے کی جان اور مال کو میں خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ میرا جان اور مال اللہ خرید لیا، بدلے میں جنت دینا چاہ رہا مجھ کو۔ اللہ آپ لوگوں کی جان اور مال خرید لیا، بدلے میں آپ کو جنت دینا چاہ رہا ہے، تو یہ جان مال آپ کا نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرا جان اور مال کو میں اللہ کو نہیں بیچا، یہ جان میرا ہے، یہ مال میرا ہے، تو جنت آپ کی نہیں ہو سکتی بھائیو۔ ہم کو جو محبت اللہ جو دیا جان، اللہ جو نواز رہا ہے مال، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے جان کو اللہ کے راستے میں دو، وقت کو اللہ کے راستے میں دو، پیسے کو اللہ کے راستے میں دو، بدلے میں اللہ کا وعدہ ہے میں جنت دے رہا ہوں، بدلے میں آپ کا جان خرید لیا، مال خرید لیا۔ بھائیو محبت اللہ سے بڑھ کر دوسری چیز کی طرف ہوتی ہے تو کیا حالات ہوتی ہے، ایک بار سنیے۔ جنگ بدر اور جنگ احد، 2 جنگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو 2 جنگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا فرق؟ یہ فرق ہم جان لیے ہماری زندگی سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ جنگ بدر کے اندر دیکھیں گے مسلمان صرف 313 1000 سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے، ان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں، بہت کم سے کم ہتھیار تھے۔ جنگ بدر میں ان کے ہتھیار کیا ہے؟ اللہ سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت، تو اللہ جو ہے نا ان کا ہتھیار بن گیا، فرشتوں کو نازل کرا، ان کی مدد کرا، 313,000 پہ غالب ہوئے۔ یہ ہے جنگ بدر۔ جنگ احد کے حالات ہم دیکھیں گے بھائیوں۔ جنگ احد میں مسلمان تعداد میں بڑھ گئے، ہتھیار تعداد میں بڑھ گئے، جنگ ہو رہی ہے، جیت حاصل کرتے کرتے ہی ہار کے قریب پہنچ گئے۔ کیوں بھائیوں؟ کیا ہوا تھا جنگ احد میں؟ کیا ہوا تھا؟ چند صحابہ کے دل میں مال غنیمت کی محبت آ گئی، جب ان کو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری کو چھوڑ کر مال کی طرف بھاگ پڑے، مال کی فکر دل میں آ گئی۔ ہم اگر جلدی جا کے ہم جو ہے نا اگر مال کو ہم سمیٹ نہیں دیں گے ہمارا حصہ ختم ہو جائے گا، شاید مال غنیمت کی محبت آ گئی تو کئی صحابہ شہید ہو گئے، بہت بڑا نقصان ہو گیا، اللہ کی مدد ہٹ گئی وہاں سے۔ جب دنیا کی محبت، مال کی محبت آ گئی، اللہ کی مدد ہٹ جائیں گی۔ جب خالص اللہ کے لیے محنت کریں گے، اللہ کی محبت جب ہمارے دل میں رہیں گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں رہیں گی۔ مال غنیمت کی خواہش پیدا ہو گئی تو اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ تو بھائیو ایک بار سوچ لیجئے، کب موت آنے والی ہے نہیں معلوم۔ آج میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، آج میری گارنٹی نہیں ہے میں میرے گھر پہ پہنچوں گا، رات کا کھانا کھاؤں گا۔ آج آپ لوگوں کی کسی کی بھی گارنٹی نہیں ہے بھائیو۔ یہ ہم سمجھتے ہیں ہاں بھائی کسی کی بھی موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ تو صحیح بات ہے، یہ حق ہے، مگر وہ مر سکتا ہے، یہ بھی مر سکتا ہے، یہ بھی، میں نہیں مروں گا، کیوں؟ میں صحت مند ہوں نا،
میری عمر اتنی ہے نا، ہر آدمی ایک غلط فہمی میں ہے. آج مجھ کو نہیں معلوم میں کون سے دن کس وقت میں مرنے والا ہوں بھائیو. شاید آج ہی ہو سکتا ہے. مرنے سے پہلے ہم پلٹے اللہ کی طرف، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے ہم. آج ہم دیکھیں گے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. آج ہم جو زندگی گزار رہے بھائیو، ایسی زندگی، صبح اٹھ رہے ہیں، دنیا کے کاروبار میں جا رہے ہیں، بچوں کی فکر، بیوی کی، ماں باپ کی، جاب کی فکر، یہی چل رہا نا ہماری زندگی میں. ہاؤ کتنا کمائے بھائی، اتنا کمائے، اور اتنا کما لیے تو یہ ہو جاتا سیونگ، یہ ہو گیا تو، اور تھوڑا ایسا کر لیا تو یہ ہو جاتا. یہ ہے نا بیٹے کی شادی 4 مہینے ہیں، نہیں تو 4 سال ہے، یہ ایسا سیٹل کر لیں گے. اور جو ہے بیٹے کے لیے انجینئرنگ ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ یہ کرنا ہے، اس کے لیے اتنا یہ جما لینا ہے. اس کے بعد جو ہے گھر یہ ہے نا، اس کو یہ سجا لینا، یہ تھوڑا یہ ڈیکوریٹ کر لیے تو اچھا ہے. یہ جو باہر کی دیوار بن لیے تو اور تھوڑا یہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر نہیں ذاتی گھر نہیں ہے نا بھائی، ذاتی گھر کا ایک چھوٹا فلیٹ لے لیں گے، نہیں تو جو ہے نا ان کا بزنس میں ان سے پارٹنرشپ تھوڑا کر لیں گے. یہی فکر چل رہی نا بھائی. میں کہتا ہوں فکر کریے، یہ جو ہے اس سے بڑھ کر فکر اسلام کی کریے. اس سے برابر فکر آپ کریں گے تو نقصان میں ہے. اگر آپ مانتے ہیں دنیا فنا ہونے والی ہے، اگر آپ کا ایمان ہے کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے زیادہ سوچیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ہر انسان کے ساتھ 3 دوست رہتے ہیں. اس میں پہلا دوست وہ ہے وہ انسان مرتے ہی اس کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے. دوسرا دوست وہ ہے وہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ قبرستان تک آتا ہے، وہاں پہ چھوڑ کر آتا ہے. تیسرا دوست وہ ہے مرنے کے بعد اس کے ساتھ میں آخرت میں بھی چلتا ہے. تیسرا دوست. پہلا دوست اس کا گھر، اس کا مال، اس کا سونا، اس کی پراپرٹی مرتے ہی اس کو چھوڑ دیتی ہے. ایک آدمی بہت خواہش سے کروڑوں کا گھر بناتا ہے، مرنے کے بعد گھر میں بیڈ روم میں AC روم میں کوئی نہیں سلاتا ہے، گھر کے باہر ڈال دیتی ہے اس کو لا کے. گھر دور ہو گیا. کوئی عورت ہے سونا پہنی ہوئی ہے، سونے کی رنگ ہے، سونے کا چین ہے، نہیں بھائیو اس کو نہیں رکھتے، امیڈیٹ اس کو دور کر دیتے ہیں. اس کا مال اس سے دور ہو جاتا ہے، مرتے ہی پہلا دوست دور ہو گیا. دوسرا دوست آپ کے رشتہ داری، آپ کے بھائی، آپ کے بہنیں، اڑوس پڑوس، مرتے ہی نہیں چھوڑتے بھائی، آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں. قبرستان تک آتے ہیں، قبرستان میں آپ کو چھوڑ کے واپس پلٹ جاتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ میں خبر میں آنے والے نہیں ہیں بھائیو. تو کیا بولنا چاہ رہے بھائی؟ ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا. میں ماں باپ سے محبت اللہ کے لیے کریے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیوی کی خدمت کریے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بچوں کی خدمت کریے. بچوں سے محبت بچوں کے لیے نہیں کریے، ماں باپ کی خدمت ماں باپ کے لیے نہیں کریے، بیوی سے محبت بیوی کے لیے نہیں کریے. اگر ایسا کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. اللہ کے لیے سب سے محبت کریے، اللہ کے لیے ان کی خدمت کریے. یہی عبادت ہے. اگر میں اللہ کے لیے والدین کی خدمت کرتا ہوں تو عبادت ہے. میں والدین کے لیے والدین کی خدمت کرتا ہوں والدین کی رضا کے لیے، یہ عبادت نہیں ہے بھائیو، یہ عبادت نہیں. اگر میری بیوی کے لیے خرچ کرتا ہوں اللہ کے راضی کے لیے تو عبادت ہے. نہیں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں اگر بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہوں تو یہ عبادت نہیں بھائیو، یہ دین نہیں. ہر چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے طریقے پہ ہم رشتہ قائم کریں گے، خدمت کریں گے، محبت کریں گے. یہ دوسرا جو ہے ہم کو چھوڑ کے آنے والے قبرستان میں ہمارے ساتھ میں آنے والے نہیں ہے، دوسرا دوست رشتہ دار. تیسرا جو دوست ہے ہمارے ساتھ میں آنے والا، وہ دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ کے اعمال ہے، آپ کے نیکی آپ کے ساتھ میں آئیں گے بھائیو. یہ جو چیز ہے آخرت میں ہم کو کام آنے والی ہے. وہ جو چیز ہے اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ میرے راستے میں جہاد کرو، میرے راستے میں محنت کرو، دعوتی کام کرو. ایک حکم نہیں ماننے سے ابلیس شیطان بن گیا. آدم علیہ السلام یہ حکم کو نہیں ماننے سے گنہگار ہو گئے. ہم کتنے احکاموں پہ عمل نہیں کر رہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کتنے بار حکم دیا. اس قرآن میں جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت یا نماز پڑھے، روزہ، زکوٰۃ یا خیر خیرات کر رہے، جو بھی اسلام پہ عمل کر رہے ہیں ہم، صبح سے لے کے شام تک، بچے سے لے کے بوڑھا تک جو عمل کر رہا ہے، اس سارے چیزوں کا ذکر 525 آیتوں میں قرآن میں، صرف 525 آیتوں میں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 6236 آیتوں کے علاوہ اس کو بغیر نازل کرے، صرف 525 آیتوں کو اگر نازل کرتا تھا قرآن، چھوٹی قرآن، تو کافی تھا آج ہم اسلام پہ عمل کرنے کے لیے جو عمل کر رہے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے پھر باقی 5711 آیتوں میں کیا ہے؟ کیوں نازل کرا اللہ؟ وہ آیتوں میں اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائیو 5711 آیتوں میں اللہ دعوت اللہ کے بارے میں کہتا ہے، دعوت کا کام کرنے کے بارے میں کہتا ہے. اگر میں دعوتی کام نہیں کروں تو 5711 آیتوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. ایک حکم پہ عمل نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے. 5711 آیتوں پہ بغیر عمل کرے کس طرح اللہ کے سامنے ٹھہریں گے؟ یہ اللہ مجھے جنت دے، مجھے جہنم سے بچا. آج ہم کو سمجھنا چاہیے اسلام کیا ہے بھائیو. آج ایک چیز یہاں پہ ٹھہر کے میں آپ کو بولنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے
ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھ رہے، ہم صرف بیانات سن رہے، کچھ ادھر کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کر رہے، ہم قرآن کھول کر پڑھے۔ اگر گھر میں 4 کرسچن رہتے، ایک گھر میں چاروں کے لیے 4 بائبل ہوتی، چاروں کے لیے 4 بائبل رہتی ان کے پاس۔ ایک کہتا ہے یہ میری بائبل ہے، یہ میری بائبل ہے، یہ میری بائبل ہے، ہر ایک آدمی کے لیے ایک بائبل ہے، اس کی بائبل وہی پڑھتا ہے۔ وہ چرچ پہ جاتا ہے تو بائبل پکڑ کے جاتا ہے، خود کی بائبل۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے لیے پرسنل قرآن کتنے لوگوں کو ہے؟ یہ میری قرآن، میرے گھر کی قرآن نہیں، یہ میری بیوی کے نہیں، یہ میری قرآن کتنے لوگوں کو ہے بھائی؟ پوری مسجد میں 2۔ یہ میرے کپڑے ہیں پہننے کے، کتنے لوگوں کو ہے؟ پوروں کو، بھائیوں کو پوروں کو ایک ہی ہے۔ یہ ضرورت ہے نا بھائی، یہ ضرورت ہے، کپڑا تو ضرورت ہے، ہم کو سمجھ میں آئے ضرورت ہے۔ افسوس کی بات سمجھ میں نہیں آئے قرآن ہماری ضرورت ہے۔ آج تو بھی پلٹی اللہ کی طرف، اللہ سے توبہ کریے، خود کے لیے قرآن لیجئے۔ یہ میری قرآن ہے ترجمے والی، مجھ کو انگلش سمجھ میں آتا ہے تو انگلش ترجمہ، مجھ کو تیلگو سمجھ میں آتا ہے تو تیلگو ترجمہ، اگر اردو سمجھ میں آتا ہے تو اردو ترجمہ۔ ایک دن بھی زندگی میں نہیں گزرنا بغیر قرآن ترجمے سے پڑھے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ بہت بڑے بزی آدمی ہیں تو کم سے کم 50 آیت پڑھیے ایک دن میں، کم سے کم 50 آیت پڑھیے ایک دن میں ترجمے سے۔ کتنے بھی بزی ہو، کتنے ہر دن میں کتنے نماز پڑھنا ہے بھائی، کتنے بار؟ بہت بزی ہے تو ایک کم کر لے سکتے ہیں، کیوں؟ تو فرض مانے کمپلسری ضروری چیز ہے۔ آج ہم گمراہ، سارے دنیا کے مسلمان برباد صرف قرآن نہیں سمجھنے کی وجہ سے۔ اگر قرآن سمجھ جاتے تھے، ایمان کی چنگاری اڑتی تھی اندر، اللہ سے محبت کی چنگاری آتی تھی، پوری دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں دے کے رہتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ نور 24 سورہ میں 55 آیت پڑھیں گے، اللہ 3 چیز دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ میں 3 چیز آپ کو دوں گا، 3 چیزیں میں آپ کو دوں گا۔ ایک پہلی جو چیز ہے، اسلام پر آپ لوگ آسان سے عمل کرنے کے لیے مضبوطی سے بنیاد ڈال دے گا۔ بھائی وہاں پہ جو کنٹری میں برقع نہیں پہننے دے رہے، نکال دے رہے، وہاں پہ داڑھی کاٹ دے رہے، یہاں پہ اذان نہیں، پوری دنیا میں آسان سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے آپ لوگ اللہ مضبوط بنیاد ڈال دے گا۔ پہلا انعام دیں گا آپ کو، پوروں کے اللہ خلیفہ دے گا، دوسرا انعام دیں گا۔ تیسرا، جو خوفناک حالات جو دنیا میں چھائے ہوئے اس کو امن کے حالات میں بدل دے گا۔ 3 چیزیں کیا ہم کو ضرورت ہے؟ نہیں ہے بھائی، اللہ قرآن میں وعدہ کریے میں دوں گا۔ شرط ایک شرط ہے، آپ صرف میری عبادت کرنا چاہیے، میرے جگہ دوسروں کو نہیں ٹھہرانا چاہیے، یہ شرط ہے۔ کون سمجھائیں گے اس کو؟ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، پہلی بات۔ اس کے ساتھ میں دوسری بات، اللہ کے ساتھ، اللہ کے برابر دوسروں کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بھائی کیا ہم ٹھہرا رہے؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے جھکنا نہیں، مانگنا نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں آتا اور یہ مسلمان جو ہے درگاہ کے سامنے جھک رہے نا، یہ پرابلم ہے اصل۔ وہ لوگ وہ چھوڑ دیں گے تو ہم جو ہے نا اللہ 3 دے دے گا، نہیں، وہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے اندر بھی ایک چیز ہے، ہم اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرا کے ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ سے برابر نے اللہ سے بڑھ کر ٹھہرا دیے، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے مال کی محبت، جان کی محبت اس سے بڑھ کے ہے بھائیو۔ اللہ کے راستے میں جو محبت ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر ہے نہیں ہے؟ وہ بتائیے، اس سے بڑھ کر محبت ہم کو دنیا سے ہے۔ قرآن کے ہم قریب نہیں ہو رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے کہ میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 چیزیں، ایک اللہ کی کتاب کلام اللہ، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہمارے لیے، 2 چیزیں چھوڑ کے گئے۔ معلوم ہے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کو معلوم ہو گیا، ہم کو سمجھ میں آ گیا، ہم کو اسلام معلوم ہے، ہم سمجھ رہے نہیں۔ آپ جب تک ہر دن قرآن سمجھ کر نہیں پڑھو گے، آپ کی زندگی میں صحیح رہنما، صحیح راستہ۔ ہم بیوقوف لوگ ہیں، اللہ ہم کو ہدایت دے۔ ہم جو ہے نماز میں ٹھہرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے راستہ بتا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا۔ اللہ بول دیا کہ سیدھا راستہ قرآن میں ہے۔ ہم قرآن تو نہیں کھولتے، قرآن تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو سیدھا راستہ بتا کہاں سے بتائے گا؟ خواب میں ہے کہ بتائیں گا آپ کو؟
کہاں بتائیں گا بھائی؟ کیا وہی نازل ہوں گی؟ نہیں، اللہ بول دیا قرآن میں سیدھا راستہ ہے، میرے کو پڑھنا چاہیے. یہ جو چیز ہے یہ میری ضرورت کیا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ میرے کو قرآن کے ذریعے سے دیتا ہے. بھائی آپ لوگ سے کتنے لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ آج سے میری قرآن ہوں گی، میرے بیٹے کی قرآن الگ، میری بیوی کے قرآن الگ، میرے والد کے قرآن، میرے والدہ کا قرآن الگ. میرا قرآن میرے سے اتنی قریب، کم سے کم 50 آیت پڑھیں گے. صبح فجر کے بعد 10 آیتیں ہوں گے، بیچ میں کام مل گیا تو 10 آیتیں ہوں گے، رات میں سونے سے پہلے 20 آیتیں ہوں گے، کسی نہ کسی طرح 50 آیت پڑھیں گے. کیسا پڑھوں گا بھائی؟ قرآن پڑھیں گے تو ساتھ میں پین رہیں گا، میرے ساتھ میں پین رہیں گا. قرآن پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے، تلاوت 1 گھنٹہ کر لو، 10 گھنٹے کر لو ایک دن میں. میں تلاوت کر لیا 1 گھنٹہ، ترجمہ نہیں پڑھوں گا، نہیں. کیا آپ کو عربی سمجھ میں آتی ہے تو صرف عربی پڑھ لیجیے. نہیں، آپ ترجمہ پڑھیے، ترجمہ تلاوت کر لیجیے، ایک اجر ملے گا. اور تلاوت جو ہے اجر ملے گا، نیکی ملیں گی. نیکی ملنے سے راستہ نہیں ملے گا. صرف عربی 24 آورس میں 20 آورس بھی عربی پڑھ لو، ہدایت نہیں. سمجھے تو ہدایت. ترجمہ پڑھیے. کیسا پڑھنا؟ میرا قرآن، میرا پین. جب کبھی بھی میں قرآن کھولا، میں آیت پہ غور کرا، آیت میں کیا سمجھ میں آیا. ہر آیت اللہ اسی سے نازل نہیں کرا. اگر وہ آیت میں اگر آپ کے لیے کچھ محسوس ہوا، یہ آیت میں کچھ بھی خاص چیز خود کے لیے، آپ کے دوست کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے محسوس ہوا، نہیں کسی بھی ایک چیز محسوس ہوئی، انڈر لائن، اس کو انڈر لائن کریے. قرآن پہ لکھنا. ارے مقدس کتاب نہیں، مقدس کتاب ہے، جب اس کو استعمال کریں گے تو اس کی اہمیت آپ اس حاصل کریں. ایسا لے کے جا کے ایسا رکھنے کا چیز نہیں ہے بھائیوں. قرآن سمجھنے کے ہوم ورک کرنا ہے، اس کو ہوم ورک کرنا ہے، قرآن کے اوپر ریسرچ کرنا ہے، قرآن کو کھوج کر تدبر کرنا ہے، قرآن میں سے ایک آیت میں سے کیا کیا چیزیں سمجھنا ہے. قرآن کو جو ہے نا انڈر لائن کریے، بازو پوائنٹس لکھ لیجیے. ہر مارجن تھوڑا پیج کے، ہر پیج کے بازو وائٹ پیج، تھوڑا وائٹ مارجن رہتا ہے، وہاں پہ نوٹس لکھتے چلیے. کچھ بھی ڈاؤٹ آئے گا تو وہیں پہ کوشچن مارک بنائیے. چھوٹا سا ایک نوٹس مینٹین کریے آپ، ایک ڈائری رکھیے. وہ ڈائری میں جو ہے نا کچھ لکھتے چلیے. کچھ سوالات ہیں تو وہ سوالات کے بارے میں پوچھتے چلیے. بھائیوں انشاءاللہ آپ لوگ جو پڑھنا شروع کریں، 1 مہینہ شروع کریے. آج سے شروع کریں. 1 مہینہ کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے زندگی میں کتنی تبدیلی آئی، آپ کے زندگی میں سے کتنے پریشانیاں دور ہوئے. آپ کے زندگی میں پریشانیاں ہیں نا، اس کا حل اس میں ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا زندگی میں کیا کرنا، اس کا آنسر وہاں پہ ہے. آپ پڑھیے قرآن، اس کو پکڑیے مضبوط سے. 50 آیت پڑھنے کے لیے مشکل سے سمجھ رہے تو 1.5 گھنٹہ لگے گا، آسان سے پڑھیں گے تو 45 منٹس لگے گا. اتنا ٹائم نہیں ہے تو اپنے لیے آخرت یار ہے نہیں ہے وہ بھی ڈاؤٹ ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے نہیں ہے وہ بھی ڈاؤٹ ہے. ہمارے لیے جو اہم چیز ہے، سانس لینا ضروری ہے، 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے، صبح میں نیند ہوشیار نہیں ہوگی، نہیں ضروری ہے، اٹھنا ہے، ہر دن قرآن پڑھنا ہے، کم سے کم پڑھیے. نہیں بھائی میں 40 پڑھوں، ہاں ٹھیک ہے 40 پڑھیے. میں جو ریسرچ کر کے کہتا ہوں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے، پڑھنا ہے. میں ایسا نہیں کہتا ہوں 50 پڑھیے 49 پڑھے تو گناہ ہوں گا، ایسا نہیں کہہ رہا. غلط معنی نہیں لیجیے میرے سے. زیادہ پڑھ لیے تو 100 کے اوپر پڑھیے، کتنے بھی پڑھ لیجیے. یہ کتنے لوگ ارادہ کریں سچے دل سے بھائی میں ارادہ کرا ہوں. یہ جو ہے کون سن رہا ہے؟ آپ کا اللہ سن رہا ہے. کتنے لوگ ہیں سچے دل سے؟ ہاتھ اٹھائیے. میں آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کوئی کچھ نہیں سمجھتے. جھوٹے باتیں ہم کو نہ، جھوٹے باتیں کسی کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے بھائی، بیکار. آپ جاب پہ قرآن لے سکتے، گاڑی پہ لے کے جا سکتے، قرآن کار میں ڈال لے کے جا سکتے، آپ کے ہینڈ بیگ میں کالج پہ لے کے جا سکتے. ارے بید بھی ہوتی نہیں ہوتی. قرآن کو ڈیلی لائف میں لا لیں گے. قرآن از اے ورک بک، ایک ٹیکسٹ بک، ایک گائیڈ ہے، وہ ٹیکسٹ بک ہے، زندگی میں لانے کی چیز ہے. جب کبھی ٹائم ملا تو پڑھ لینا. بھائی میرے پاس جو ہے نا اسمارٹ فون ہے، اسمارٹ فون میں انگلش ٹرانسلیشن قرآن ہے، میں اس میں پڑھ لوں گا. اچھی بات، مگر بہت اچھی بات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہاں پہ آپ نوٹس نہیں لکھ سکتے، انڈرلائن نہیں کر سکتے. ایک پیج سے دوسرے، یہ کتاب میں جو آتا ہے مزہ، کتاب میں جو سمجھ میں آتی ہے وہ فون میں نہیں آتا. آپ کو وقت مل گیا، صرف فون ساتھ میں ہے، پڑھ لیجیے. مثلا میں خود میرا ایکسپیرینس میں آپ بتاؤں گا.
میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کا شکر سے، اللہ کی ہدایت سے میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، جو نوٹس بناتے ہوئے اس کے اوپر جو انڈرلائن کرتے ہوئے ریسرچ کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہا ہوں، بیچ میں ایسا وقت آیا میرے پاس قرآن نہیں ہے، میں دورے میں چلا گیا، 3 سورے جو ہے نا فون میں پڑھا میں، سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ توبہ. اس کے بعد 10واں سورے سے جو ہے قرآن میں پڑھ رہا ہوں، پھر کتاب میں پڑھ رہا ہوں. بار بار دل میں آ رہا ہے وہ 3 سورے میں نہیں پڑھا، بار بار میرے کو ایک محسوس ہو رہا ہے 3 سورے میں نہیں پڑھا. کیوں؟ جب دیکھ کے پڑھ کے انڈرلائن کر کے جو نوٹس مارجن میں لکھتے ہیں، جو دماغ میں جو بیٹھتا ہے، اگر ضرورت پڑے تو پھر ریفر کرنے کے لیے آسان ہے، دیکھنے کے لیے. بھائی آپ فل ٹائم دائی ہے شفیع بھائی، آپ کے لیے ضروری ہے. ہم کیا ہے بھائی، ہم تو خالی دین کو تھوڑا عمل کر لے تو کافی نہیں. میں ایک دائی ہونے سے میں قرآن نہیں پڑھ رہا ہوں، میں کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں، میری ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہوں. بھائیو سچے دل سے میں بول رہا ہوں، یہ نہیں پڑھیں گے نا آپ بہت بڑی چیز آپ کی زندگیوں میں مس کریں گے. ہمارے اتنے بد نصیب دوسرا نہیں رہے گا. افسوس کی بات ہے ہم اپنے ہاتھوں سے قرآن دے رہے، غیر مسلم دعوت کا کام کر رہے. افسوس کی بات، بیوقوف ہے ہم، قرآن خود نہیں پڑھ رہے سمجھ کر. ہم سمجھ رہے، ہم امید کر رہے کہ بھائی غیر مسلم پڑھے قرآن تقسیم کریں گے. غلط ہے نا بھائی، خود ہدایت کے لیے کتاب ہے نا. نہیں کیا ہدایت ہونا بھائی، ہم کو سمجھ میں آئے گا نا توحید؟ نہیں بھائی توحید نہیں. زندگی کا ہر قدم کس طرح ڈالے، کون سا ڈیسیژن لیے، ہر فتنہ شیطان جو ہے نا ہر ہمیشہ غیر مسلم کے پیچھے نہیں، مسلمان کے پیچھے. سیدھے راستے میں بیٹھوں گا بولا شیطان، سیدھے راستے میں نماز کو آنے والا مسلمان توحید پرست کو گمراہ کرنے کے راستے میں بیٹھوں گا. اس کو جو ہے نا سامنے سے، پیچھے سے، آگے سے، ہر طرف سے اس کے اوپر حملہ کروں گا. ارے فزیکل بات نہیں ہو رہی وہاں پہ، آپ کو جو ہے نا معاملات میں گول کر دے گا، معاملات میں گول کر دیں گے. جھوٹ آسان سے بول دیں گے آپ کی زندگیوں میں، آسان. زنا ہی نہیں سمجھیں گے، غیر عورت کی طرف دیکھیں گے، مزہ لیں گے، وہ سوچیں آتے رہیں گے، سب چلتے رہیں گے زندگی میں. کبھی فکر بھی نہیں ہوتی، کبھی سوچ میں آتا بھائی میں گناہ کر رہا ہوں، اندر سے کچھ روکتا نہیں ہم کو. معاملات صحیح کرنے کے لیے اندر سے کوئی ڈرانے والا نہیں رہتا، ہم کو زنا خوری سے بچانے کے لیے کوئی نہیں رہتا. ہم ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم ایمان والے کیسا نہیں. دیکھیے ایمان والا جھوٹ بولتا ہے، ایمان والا زنا کر رہا ہے، ایمان والا چوری کر رہا ہے، مسلمان بھائی نہیں ہے. پر ایک وہ چیز ہے، ایمان کے ساتھ ایک چیز آ گئی تو وہ آدمی گناہ نہیں کرے گا. ایمان کے ساتھ ایک وہ چیز ہے، وہ اگر آ گئی تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، معاملات میں فرق نہیں کریں گے، بے انصاف نہیں. کون سی وہ چیز ہے؟ تقویٰ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا. اللہ سے خوف کھانا کس طرح آئے گا؟ علم کے ساتھ ساتھ تقویٰ آئے گا. جس کے پاس علم بڑھتے جائے گا وہ اللہ جو ہے تقویٰ ڈالتے جائیں گا. تقویٰ آنے کا ایک ہی ذریعہ ہے قرآن. قرآن پڑھتے چلیے، آپ زندگی میں کیا مسٹیک کر رہے ہیں آپ کو اللہ قرآن میں بتا دے گا. وہی صورت آپ کا دوست پڑھ رہا ہے تو اس کو الگ چیز اللہ سمجھائے گا اس کو ضرورت کے حساب سے. ایک میراکل ہے قرآن، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے. ہم بدنصیب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے مگر ہم ان سے دور ہے. اس کو ایسی نہیں سمجھیے بھائیو، یہ جو ہے مقدس، یہ جو ایسی کتاب، یہ سب سینٹیمنٹل چیزیں ہٹا دیجیے. اس کو ٹیکسٹ بک، اس کو گائیڈ، اس کو ہر دن کا ہمارا زندگی کا راستہ، ہر دن پڑھنے والی کتاب ہم بنائیں گے. تب جا کے ہم کو سمجھ میں آئے گا مسلمان کے اوپر سب سے بڑا، سب سے اہم ذمہ داری، فرض دعوت اللہ، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اسلام کا پیغام عام کرنا سب سے بڑی ذمہ داری مسلمان کے اوپر. اس سے بڑی ذمہ داری دوسری نہیں ہے، اس کے برابر کی ذمہ داری بھی دوسری نہیں ہے. کل قیامت کے دن اسلام مانے جو ہے 2 چیز، حقوق اللہ، حقوق العباد. اللہ کا حق، بندوں کا حق ہے نا بھائی. بندوں کا حق میں دعوت کا کام آ رہا ہے. دعوت کا کام بندوں کا حق ہے، لوگوں کا حق، لوگوں کو اسلام سمجھانا، قرآن کا پیغام پہنچانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھانا بندوں کا حق. نماز اللہ کا حق. اگر اللہ کے حق میں کبھی بھی کچھ بھی کوتاہی اگر ہو گئی، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا. اللہ معاف کرتا نہیں بول رہا ہوں میں، اللہ معاف کرتا نہیں بول رہا، اگر اللہ چاہے تو معاف کرتا. بندوں کے حق میں اگر آپ کوتاہی کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے. مانے آپ کے ایڈکمنٹ میں، آپ کے مسجد کے قریب، آپ کے گھر کے، آپ کے ساتھ میں جاب کرنے والا ایک غیر مسلم ہے،
ایک غیر مسلم ہے، اس کا حق ہے آپ اس کو قرآن سمجھانا، توحید آخرت سمجھانا آپ کی ذمہ داری تھی، اس کا حق ان کو پہنچانا، آپ نہیں پہنچائے، حق ادا نہیں کرے، بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جہنم میں جاتے جاتے کہ اللہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرے کو کوئی حق نہیں سمجھائے، میرے کو حق نہیں سمجھانے کا وجہ میں سے میرا خاص دوست ہی نہ ہے، مگر میں اس کو معاف کر دیا، میں جہنم میں جا رہا ہوں، اس کو جنت میں بھیج، بولتا نہیں؟ بولتا کوئی جہنم میں جانے والا نہیں بولتا کہ میں اس کو معاف کر دیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بندوں کا حق یہ ہے، یہ بندوں کے حق دعویٰ ہے، اس کو ہم جو ہے نا نیگلیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ اہم فریضہ، فرسٹ پرائرٹی میں اس کام کو رکھنا ہے۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کون سے سال میں ملی؟ 40 ایئرس کے ایج میں، 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد لوگ اسلام قبول کرنا شروع ہوا نہیں ہوا؟ پہلے کون اسلام قبول کرے؟ کون پہلے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پہلے ہی دن ایمان لے لی، تو اس کے بعد ایک ایک اسلام قبول کرنا شروع کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، علی رضی اللہ عنہ ہے، لوگ ایک کے بعد ایک اسلام قبول کرنا شروع کرے۔ تو اسلام نبوت مل گئی، لوگ اسلام قبول کر مسلمان بننا شروع کرے۔ اس کے بعد آج ہم 5 وقت کی جو نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کتنے دن کے بعد شروع ہوئی بھائی؟ 2 دن کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے، 1 سال۔ فرض 5 وقت کے فرض نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتنے دن کے بعد نماز پڑھنا شروع کرے وہ لوگ؟ پہلے دن سے؟ معراج کے بعد۔ معراج کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بلایا، معراج میں اللہ گفٹ میں دیا نماز کو، ہے نا بھائی؟ تو معراج کو اللہ کب بلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نبوت ملنے کے تقریباً 10 ساڑھے 10 سال کے بعد، مانے ہجرت کرنے سے پہلے، جب اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلایا، وہاں پہ نماز گفٹ میں دیا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، نماز کا طریقہ پریکٹیکلی سکھائے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو سکھائے، جب ایمان والے نماز پڑھنا شروع ہوا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے بھائی، اب پھر ایمان لانے کے بعد یہ 10-11 سال 5 وقت کی نماز نہیں تو کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ کیا کر رہے تھے؟ دعوت کا کام کر رہے تھے، جو فرض، سب سے بڑا فرض مسلمان کے اوپر، جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ بس سمجھ میں اتنا بڑا فرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے بلغونی ولو آیا، ایک بات کا بھی علم ہو گیا، آپ کو معلومات ہو گئی تو دوسروں تک پہنچاؤ جن کو نہیں معلوم۔ وہ کام ہے آج ہم چھوڑ بیٹھے، اتنا بڑا اہم کام ہے آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ سوچئے بھائیو کتنی بڑی گمراہی ہے۔ ایک گمراہی کا کیوں ہم قرآن نہیں پڑھے؟ قرآن کے اندر 40واں سورہ کا نام کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ نہیں، سورہ 47 سورہ محمد ہے، اوکے۔ 40واں سورہ کون بول رہا ہے؟ سورہ مومن، ماشاءاللہ، سورہ مومن۔ اس سورہ کو سورہ مومن کا نام کیوں دیا گیا؟ کیوں بھائی؟ سورہ مومنون ایک ہے، 23 سورہ، 23 سورہ سورہ مومنون، اس کا نام مومن کیوں دیا گیا؟ کوئی گیس کریں گے؟ سورہ فاتح ایک سورہ کو نام دیا گیا سورہ مومن، اس لیے بھائیو، اس لیے وہ قرآن پڑھے تو ہم کو سمجھ میں آتی تھی۔ وہ سورہ اگر ایک بار بھی زندگی میں پڑھے ہوتے تھے ترجمہ سے، جواب ہم دے سکتے تھے آسان سے، اس لیے وہ نام دیا گیا۔ اس میں ایک مومن کے بارے میں بتا، ایک مومن، ایک آدمی کے بارے میں اللہ ذکر کرا۔ بنی اسرائیل کے قوم میں سے ایک آدمی، وہ نبی نہیں تھا، وہ نبی نہیں تھا، اور اللہ کیوں ذکر کرا معلوم؟ وہ دائی تھا، دائی، ایک دائی تھا، وہ دائی کے بارے میں اللہ ذکر کرا۔ سورہ نمبر 40 سورہ مومن میں 28 آیت سے لے کے 45 آیت تک، ایک آیت میں نہیں، تقریباً 18 آیتوں میں اللہ کنٹینیو ذکر کرا ایک آدمی کے بارے میں۔ کیا کرا تھا وہ آدمی؟ وہ ایک دائی تھا، دائی۔ جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دے رہے تھے ہارون علیہ السلام کے ساتھ میں جا کر، جب دعوت ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے، فرعون جواب دے رہا، جو چل رہا تھا، آخر میں کئی ثبوتیں دکھائے، کئی میراکلز بتائے موسیٰ علیہ السلام، بتانے کے باوجود نہیں مان کر ان کو قتل کرنے کے، ان کو سزا دینے کا جب اعلان ہو گیا، تبھی تک وہ قوم میں سے، فرعون کے خاندان میں سے ایک بندہ ایمان لا کے، ایمان کو چھپا کے تھا دل کے اندر، وہ آدمی کو برداشت نہیں ہوا،
بتانا شروع کرا کہ تم کیوں ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو, کیا بات غلط ہو رہی ہے, یہ تو حق ہے, اصل رب تو اوپر والا ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے, یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, اصل زندگی کا مقصد اس کو پہچانا. پورا بیان جو دائی بات کرتے گیا, اللہ وہ سارے باتوں کو قرآن میں دیتے گیا. دیکھیے دائی کی اہمیت, دعویٰ کی اہمیت 18 آیتوں میں اللہ بتا رہا, یہ دائی اس طرح بولا, یہ دائی اس طرح سمجھایا ہوا کہ قوم کے لوگوں کو اس طرح بولا, ایسا جواب دیا, یہ کرا, وہ بولا. اللہ اکبر. ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, ایک نبی کے بارے میں بتایا, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. یہ ایک آدمی جو دائی تھا, دائی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر 18 آیتوں میں کیا دعوت دیا ہے, کس طرح بات کرا. بھائیوں یہ ہے دعویٰ کی اہمیت, دائی کی عزت اللہ کے پاس. جب اس کے بعد وہ قوم کے لوگ جو ہے نا وہ آدمی کو مارنے کے لیے پوری قسم سے پلان کرے, اللہ کہتا ہے میں جو ہے نا ان پوروں کے شر سے میں ان کو بچا لیا, حفاظت کر لیا. دائی کی اللہ حفاظت کرنے والا ہے بھائیوں, حفاظت کرنے والے. کام کریں گے تو ہم اگر لوگوں کے سامنے اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن دیں گے, اللہ ہمارے بارے میں ذکر کریں گے فرشتوں کے سامنے. یہ ہے دائی کی اہمیت, دائی کی عزت. کیا وہ دائی کو کیا اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہی لوگوں کے لیے جنت ہے. اور ایک بات یاد کریے, سورہ یاسین معلوم ہے سورہ نمبر کتنا؟ 3. ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں نا ہم سورہ یاسین. قرآن پڑھنا چاہیے, سورہ یاسین ہی نہیں, قرآن کو پڑھنا چاہیے. ہاں سورہ یاسین میں 20 آیت سے لے کے 26 آیت تک دیکھیں گے, 20 سے لے کے 26 تک. وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ ایک دائی کے بارے میں بتا رہا, ایک نبی کے بارے میں نہیں, ایک دائی کے بارے میں بتا رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. بنی اسرائیل قوم کے پاس اللہ نبیوں کو بھیجتے گیا. ایک نبی آئے, پھر دوسرے نبی آئے, ڈراتے گئے لوگوں کو, اے میرے قوم کے لوگوں اللہ پہ ایمان لاؤ, ہمارے باتوں پہ ایمان لا لو, اللہ پہ ایمان لاؤ, تم جو ہے نا اللہ سے ڈرو, جہنم ہے جنت ہے, پورا ڈراتے گئے, خوشخبری دیتے گئے ایمان لانے. لوگ جو ہے انکار کر دیے, نبیوں کے باتوں کو ٹھکرا دیے. اس وقت کیا ہوا, وہاں کے بازو کے ایک ولیج سے ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا, کہتا ہے یہ میرے قوم کے لوگوں کیوں انکار کر رہے ہو, نبی کے بات کو کیوں انکار کر رہے ہو, اللہ کو کیوں نہیں مان رہے ہو, اللہ پہ ایمان لا لو, نبی پہ ایمان لا لو, کامیاب ہو جائیں گے. اصل کامیابی وہ ہے, دنیا فنا ہونے والی ہے. ایک دائی بتا رہا ہے, اللہ کوڈ کر رہا ہے قرآن کے اندر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ دائی کی فکر دیکھیے, ایک دائی, ایک مسلمان کی فکر, میری فکر, آپ کی فکر اسی طرح ہونا چاہیے. فکر دیکھیے وہ آدمی کی, جب وہ اعلان کرتے ہوئے گیا بنی اسرائیل کے وہ قوم کے لوگ وہ آدمی کو قتل کر دیے, وہ آدمی شہید ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا وہ دائی کا. اللہ کہتا ہے آدمی سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے, وہ آدمی کہتا ہے کاش میری قوم کے لوگ جانتے اللہ جس طرح میرے گناہوں کو بخش دیا اور میرے کو جو ہے جنتی بنا دیا, کاش میری قوم کے لوگ جانتے. فکر کر رہا ہے قوم کے بارے میں, مرنے کے بعد بھی وہ آدمی فکر کر رہا ہے, تڑپ رہا ہے, میری قوم کے لوگ کاش جان لیتے, میری قوم کے لوگ کاش سمجھ جاتے, کاش وہ لوگ ہدایت لا لیتے. ایک دائی کی فکر ہونا چاہیے اس طرح کی. بھائیوں ایک بار سمجھیے, ہمارا ایمان اس لیے ہمارا ایمان مکمل کامل نہیں ہے, ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. کوئی بھی, میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں, آپ بھی نہیں کہہ سکتے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتے میرا ایمان کامل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے جب تک کہ تمہارے جان سے بڑھ کر میرے سے محبت نہیں ہوگی, جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں. جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے محبت نہیں ہوگی, جب تک ہمارا ایمان کامل نہیں. محبت مانے بھائیوں, محبت, تقوی, یہ سب چیزیں جو ہے قرآن سے ہم کو ملتی ہے, قرآن پڑھنے سے ہم کو ملتا ہے, جو اس کے بعد زندگی پلٹتی ہے. غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے ہم کیا سمجھ رہے, غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیں گے تو کیا سمجھتا کہ کیا ہے گی, کیا سمجھتا کہ کیا ہے گی, ارے میرے اسلام میں بلا رہا ہوں بولے تو اچھا دکھتا. ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے, ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے. کیوں ہے معلوم؟ ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, ایک ایگزامپل سمجھیے آپ لوگ. ایک آدمی ہے, وہ آدمی اس کے پڑوسی کے پاس جا کے کہتا ہے بھائی میں ارجنٹ 7 دن کے لیے ایک کیمپ میں جا رہا ہوں, بہت ضروری ہے, نہیں جا کے نہیں رہ سکتا, مگر میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, میرے والد کی خدمت کرنا, بغیر خدمت وہ لوگ نہیں رہ سکتے, ضروری خدمت کرنا, ہر دن میں خدمت کر رہا ہوں, پر 1 ہفتے کے لیے پلیز مہربانی آپ میرے والد کی خدمت کریے نا, بول کے ریکویسٹ کر رہا.
کیسا ریکویسٹ کرتا نا, کس انداز میں, عاجزی سے بولتا نا, کمانڈ کرتا, ہاں عاجز سے, پلیز پلیز عاجز سے. ہو گیا نا, سمجھ میں آ گیا نا. ہاں دوسرا, ایک آدمی پڑوسی کے گھر پہ جاتا ہے اس لیے کہ اس کو معلوم ہوا بازو والا آدمی پڑوسی اس کے والد کی خدمت نہیں کر رہا, اس کے والد کو خدمت کرنے کی سخت ضرورت ہے مگر یہ کیئر نہیں کر رہا. جا کے کہہ رہا, کیا بول کے کہہ رہا, ارے بھائی باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے, کیوں ایسا نیگلیکٹ کر رہے ہو, باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے بھائی, یہ فرض ہے, باپ کی خدمت کرو. بولے عاجزی سے بولتا, کمانڈنگ سے بولتا, بھائی پلیز بھائی باپ کی خدمت کر لو نا آپ کے, بولتا ڈراتے ہوئے بولتا, ارے کیا ہو گیا بھائی, دنیا تو ہے, کاروبار رہتا ہے اس کی جگہ, باپ کی خدمت کرو بھائی, تو فرض ہے. بولیں گا نا. میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے, دونوں سچویشنس میں ٹون میں فرق ہے نہیں ہے, بولنے کے ٹون میں, بولنے کے انداز میں فرق ہے نہیں ہے. اب بولو دعوت کا کام, میں جا کے ایک غیر مسلم سے کہتا ہوں بھائی تم جو ہے ہمارے اللہ کو ایمان لا لو نا, ہمارے اللہ پہ آپ ایمان لا لو, ہمارے اللہ کی آپ عبادت کرو نا, یہ بولنا ہے. بھائی تم کو جو پیدا کرا تمہارے خدا کو تم پہچانو, تمہارے خدا پہ کی تم ایمان لا لو, تمہارے اللہ کو تم کو جو پیدا کرا اس کے اوپر ایمان لے کے اس کی عبادت کرو. اس طرح بولنا ہے. کیا بولنا ہے, میرے اللہ پہ آپ ایمان لا لے کے میرے اللہ کی عبادت کرو بولنا ہے, یا ارے تم کو جو پیدا کرا اوپر والا اس کی عبادت کرو بولنا ہے. فرق ہے نہیں ہے. آج مسلمان یہ حالات میں ہیں, بھائی ہمارے اللہ پہ ایمان لا لو نا, ایسا سمجھ رہے ہم. کیوں, ہمارے انفیریٹی وچ ہے. کیا سمجھتا کہ کیا ہے, کیا سمجھتا کہ کیا ہے, کہ کون سمجھتا میری باپ کی خدمت کرو اگر بولا تو کیا سمجھتا کیا ہے, ارے تیری باپ کی خدمت تو کر. کیا سمجھنے کا کیا ہے, دعویٰ وہ چیز ہے. ہم کو اسلام کو سمجھ رہے ہیں, اللہ میرا نہیں ہے, سارے کائنات کا ہے, وہ غیر مسلم کا بھی اللہ ہے. بھائی سوچنا سمجھنا ایک بار, خالق کون ہے, مالک کون ہے, رب کون ہے, معبود کون ہو سکتا, اوپر والا جو سب کو بنانے والا, ہر قسم کی کمزوری سے پاک رہنے والا, اوپر والا وہ ایک اکیلا, اس کی عبادت کرنا چاہیے. کیوں ایسا کر رہا ہے, یہ ٹون ہمارا ہونا چاہیے, وہ کانفیڈنس ہمارے اندر آنا چاہیے. آئے گا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو, نہیں تو نہیں آئے گا. سمجھ میں آئی بات. اصل بات کیا ہے, ہمارا کھلا دشمن مسلمان اور غیر مسلم کا کون ہے بھائی, اصل ہمارا دشمن ہے شیطان. شیطان ایسا پلان کرا شیطان, اگر مسلمان غیر مسلم سے قریب ہو گیا, مسلمان غیر مسلم کا دوست بن گئے, لوگ بات چیت کرنا شروع ہو جاتے, بات چیت کے دوران جو ہے یہ کچھ سمجھا دیتا توحید, وہ سمجھ جا کے بچ جاتا. تو کیا کرنا, یہ لوگوں کو الگ کرنا. شیطان کا پہلا پلان مسلمان کے دل میں یہ ڈالا, وہ غیر ہے بھائی, غیر دھیڑ غیر. ہم مسلمان, ہم ساتھ میں, اللہ مجھ کو جو ہے نا یہ ماحول میں پیدا کر کے ہدایت دیا تو میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں. اس کو ہدایت نہیں ملی تو جو ہے نا وہاں سجدہ کر رہا ہے. اگر اللہ کا شکر سے اللہ اس کو کل ہدایت دے دیے تو کل شام میں وہ بھی میرے ساتھ میں بازو ٹھہر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہوتا, وہ غیر نہیں ہے. تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو اسلام سمجھاؤں. یہ محبت ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ سن کے تعجب کریں گے, عیسائی مشنریز کرسچنس پوری دنیا میں پھیل گئے نہیں پھیل گئے, چھوٹے چھوٹے ولیجز میں پھیل گئے ہیں, پھیل کے نہیں ہیں, پھیل گئے. ان کے جو بائبل ہے وہ لوگ جو مان رہے ہیں, جس میں جیسس عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکم ہے ان کے لیے, آرڈر ہے, کتنے بار آرڈر دیے کہ یہ پیغام کو دنیا میں پھیلا دو, اندازہ کتنے بار ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کتنے بار بولے ہوں گے وہ لوگ, ان کو اس پیغام کو دنیا میں پھیلا دو, تو پوری دنیا پھیل گئے وہ لوگ. تعجب کریں گے, ایک بار بولا گیا ہے بائبل میں اس پیغام کو دنیا میں پھیلا دو, وہ ایک بات کافی تھی کرسچن مشنریز کے لیے. پورا جان لٹا دے رہے, مال لٹا دے رہے, پوری دنیا میں پھیل گئے. مگر ہم مسلمانوں کو 5711 آیتیں کافی نہیں ہوئے, سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے ہمارا ایمان قرآن پہ, وہ ہے ان کا ایمان بائبل پہ. وہ لوگ بائبل کو اس طرح سمجھے, ہم قرآن کو اس طرح سمجھے. قرآن پڑھیں گے تو تڑپ سمجھ میں آتا. پڑوسی اگر بھوکا ہے تو میں پیٹ بھر کے کھا کے اگر سو گیا تو میرا ایمان مکمل نہیں, میں مسلمان نہیں. پڑوسی اگر بھوکا ہے, ہندو بھی ہو کرسچن بھی ہو, پیٹ کے بھوک کے بارے میں اتنا بتا رہا,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر جو ہے نا پڑوسی اگر توحید کا بھوکا ہے، پڑوسی اگر جہنم کے راستے میں ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں تہجد پڑھ لے کے سو گیا تو کیا مسلمان ہوتا ہوں؟ سمجھیے بھائی، اگر کوئی آپ کے گھر پہ آ کے آپ کے امی کو، آپ کے ابا کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو گالی دیے تو جو ہے نا نکل جاتے باہر، لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے آپ کو محبت ہے آپ کے بیٹی سے، آپ کے بیوی سے، آپ کے والدین سے، یہ ثبوت ہے۔ اللہ کو گالی دے رہے، اللہ کو گالی دے رہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ مریم میں، سورہ نمبر 99 میں 88 سے لے کر 91 تک، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ وہ لوگ گالی دے رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے ایک بیٹے کو جنا ہے، اللہ نے ایک بیٹے کو بنا لیا، جنا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کتنی بدترین بات وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کہ بدترین بات اللہ کے لیے منسوخ کر رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کو کوئی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں، جو عیسائی لوگ کہتے ہیں جیسس از سن آف گاڈ، اللہ معاف کرے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بدترین بات، اللہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے وجہ سے عنقریب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھوٹ جائے گی، جو پہاڑ چور چور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ سارے جو سرشٹی ہے، ساری جو کائنات ہے برداشت نہیں کر سکتی اللہ کے ساتھ میں اگر کوئی ایسی بات کہیں گے تو۔ وہ ایماندار ہے، آسمان زمین پہاڑ، ہم جو ایمان والے کیا ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے اندر وہ ایمان کیا ہو گیا، اللہ کو گالی دے رہے، ہم جو خاموش بیٹھے ہوئے، ہم جا کے سمجھائے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے گالی دیتا ہے، معصوم ہے، اس کو نہیں معلوم، وہ سمجھتا ہے وہ حق ہے، بھائیو اس کو سمجھاؤ۔ اگر اس کو نہیں سمجھاؤں گے، یہ جھوٹی محبت کے باتیں نہیں کرنا، اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، جھوٹے باتیں نہیں کرنا۔ جب آپ کام کر رہے عیسائیوں کے باتیں کہ سمجھا رہے، بھائی اللہ یہ صفات والا، قل هو اللہ احد، سمجھائیں ان کو۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 27 کے اندر دیکھیں گے، 18ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونٹے کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے چونٹے کے بارے میں قرآن میں اللہ بتایا؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کیوں بتایا؟ انسانوں کے لیے قرآن نازل ہوا، چونٹیوں کے لیے تو نہیں۔ چونٹے کے بارے میں انسانوں کو کیوں بتا رہا؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے؟ دیکھیے چونٹیوں کا جہاں جگہ ہے اس راستے میں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں، تو یہ ایک چونٹی کی نظر پڑی وہ لشکر کے اوپر، وہ لوگ آ رہے ہیں، ساتھ کے چونٹیوں کو اعلان کرتی ہے، یہ میرے ساتھ کے چونٹیوں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھروں میں گھس کر، اگر اپنے آپ کو نہیں بچاؤں گے گھروں میں گھستے ہوئے تو لشکر آ کے اور فوج آ کے آپ لوگوں کو کچل دے گی۔ ایک چونٹی دوسرے چونٹیوں کو بچانے کی فکر کر رہی ہے، ایک انسان ساتھ کے انسان کو بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں قرآن سمجھ گئے، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے، صرف تلاوت کرنا نہیں، پڑھنا ہے۔ یہ جو سورہ ہے سورہ اخلاص، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر آدمی جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے۔ اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے اللہ ایک ہے، دو تین نہیں ہے، کہہ دیے۔ کیا آپ لوگ کہیں؟ کیا اس کے اوپر آپ عمل کریں؟ اس آیت کے اوپر کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں؟ قل، کہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی قسم کمزوری نہیں رکھنے والا، اللہ بے نیاز ہے، کسی قسم کی ضرورت نہیں رکھنے والا، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا، اللہ کو پینے کی ضرورت نہیں، پانی پینے والا خدا نہیں ہو سکتا، اللہ کو نیند کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہیں تھکنے والا، تھکنے والا خدا نہیں ہو سکتا، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اوپر اگر ڈیپینڈ ہو رہا تو معبود نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھا رہے ہم؟ کیا ہم سمجھا رہے؟ قل لم یلد ولم یولد، کہہ دیجئے، سمجھا دیجئے اللہ کس کی اولاد نہیں، اللہ کو بھی کوئی اولاد نہیں، اللہ کو کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کہہ دیجئے۔ کیا کہہ رہے بھائی؟ اگر نہیں کہہ رہے تو اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ قل ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کئی لوگوں کو لوگ ٹھہرا دے رہے، جو ہے ہم نہیں کہہ رہے۔ عمل چاہیے، پریکٹیکل چاہیے۔ اللہ سورہ الرعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 کے اندر اللہ کہتا ہے
اللہ اس قوم کے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود کو نہیں بدلتی۔ آج پورے دنیا کے مسلمانوں کی حالات اللہ نہیں بدلے گا جب مسلمان خود کو نہیں بدلے گا۔ میری زندگی کو اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدلوں گا۔ میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ اگر اللہ میری زندگی کے حالات کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلیے، اللہ کا سچا بندہ بنیے، اللہ سے سب سے بڑا محبت کرنے والا بنیے۔ سب سے فرسٹ پرائرٹی، میں جیوں تو اللہ کے لیے، میں محبت کروں تو اللہ کے لیے، میں زندگی میں کچھ کام کروں تو اللہ کے لیے، میرے لیے کچھ رہنما ہے قرآن، حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو پکڑ کے چلیے۔ دنیا کی کامیابی اسی کے اندر ہے، آخرت کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جو ہے صرف آخرت کی کامیابی ہے، نہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا دین ہے اسلام۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ 26 اور 27 آیتوں میں اللہ کلیئر واضح کر دیا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمران بناتا ہے، حکومت دیتا ہے۔ اللہ جس سے چاہتا ہے اسے حکومت چھین لیتا ہے۔ جب یہ مسلمان دعوتی کام نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو حکمران بناتا ہے، ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے۔ جب ایسے ظالم لوگ حکمران بنتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا ظلم کرتے ہیں ہمارے اوپر۔ آج وہی ہو رہا ہے، پورے دنیا جو ہے ایسے لوگوں کو اللہ حکم دیا۔ ایسا نہیں سمجھیے بھائی وہ لوگ وہ سیاست میں آگے ہیں تو بن گئے، نہیں، اللہ بنایا ہے، اللہ ان کو حکمران بنایا ہے، ان کے پیروں کے نیچے آپ کو کچل رہا ہے اللہ۔ کیوں معلوم؟ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں واضح کرتا ہے، سورہ بقرہ میں 159 آیت میں اللہ کہتا ہے کہ میں آیتوں کو نازل کرا اور اس میں میں واضح کر دیا کہ قرآن کی آیت ہے سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونے کے باوجود آپ میں سے جو کوئی بھی اس کو چھپائیں گے، مانے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت دینے والے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ جو دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے اس امت کے اوپر، قرآن کو چھپانے والی امت کے اوپر اللہ کی لعنت۔ قرآن کو ہندو نہیں چھپا رہا، قرآن کو عیسائی یہودی نہیں چھپا رہا، قرآن مسلمان کے پاس ہے، قرآن کو مسلمان چھپا رہا ہے، مسلمان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کہہ رہا لعنت دینے والے سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ آج مسلمان کیوں کچلے جا رہے ہیں، کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ اللہ کی لعنت کی وجہ سے۔ اللہ کی لعنت بہت بڑی چیز، جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کیا وہ خوش رہ سکتا؟ کیا وہ امن میں رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا بھائیو۔ اللہ حل بتا رہا کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا پھر اب۔ اس کے بعد کیا آیت میں اللہ کہتا ہے، سورہ بقرہ میں 160 آیت میں اللہ کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کیا غلطی ہو گئی؟ ہم چھپا دیے تھے قرآن کو، ہم سے غلطی ہو گئی، چھپانا نہیں تھا، ہم گناہ کر دیے، توبہ کر لو، وَأَصْلَحُوا، اپنے آپ کا اصلاح کر لو، سدھر جاؤ، وَبَيَّنُوا، اور بیان کرنا شروع کرو، دعوت کا کام کرنا شروع کرو۔ اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے۔ کب؟ 3 کام کریں گے تو، ایک اللہ سے توبہ کرے، اللہ دعوت کا کام نہیں کر کے گناہ کرے معاف کر دے، سدھر جاؤ، اصلاح کر لو، قرآن پڑھنا شروع کر لو۔ تیسرا دعوت کا کام کرنا پریکٹیکلی شروع کرو، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، اللہ آپ کو حکمران بنائے گا۔ یہ ہے کامیابی۔ آج ہم پیسے میں ڈیولپ ہوں گے، پڑھن میں ڈیولپ ہو جائیں گے، سیاست میں آگے بڑھیں گے، نہیں ہوتا۔ کامیابی کی کنجی یہاں پہ ہے، دعوت کے کام میں ہے۔ جو دعوت کا کام کرے گا وہ بادشاہ ہے۔ ہم اللہ سے محبت کرنا چھوڑے، دنیا سے محبت، حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور جب کراہت الموت، اور موت کی ڈر دل میں بیٹھ گیا، محمد اللہ سے محبت، نبی سے محبت، اور جو ہے نا اللہ کے راستے میں دعوت کا کام، جہاد کرنے کا محبت ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھا۔ بھائیوں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ہم کو ہدایت دے، اللہ ہم کو سدھار دے، ہم کو صحیح ایمان، کامل ایمان والا بنائے، اللہ سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کو ہر دن پڑھنے والا بنائے۔ یا اللہ ہم کو ہدایت دے، اللہ یا اللہ ہم کو ہدایت دے، یا اللہ ہم کو ہدایت دے، یا اللہ ہم کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے، اللہ یا اللہ قرآن کے مطابق ہی گزارنے والے بنا دے، اللہ یا اللہ ہم کو استقامت دے ایمان کے اوپر، اللہ ایمان والی موت ہم کو دے، اللہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دے، اللہ یا اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اسلام ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا دین ہے، یا اللہ ہم دنیا میں بھی عزت دیں گا، دنیا میں بھی طاقت دیں گا اس دین کے ذریعے سے، اللہ ہم کو دین کو سمجھ کر عمل کرنے والے بنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔